السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الثالث والعشرون 23ویں سبق کے ساتھ۔ اس 23ویں سبق میں امر کی بحث چل رہی ہے۔ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ امر کے 6 صیغے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ آج ہمارے سامنے مشق الف ہے۔ مشق الف میں انتہائی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ 6 کے 6 صیغے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور سمجھانے کے بعد کچھ مشق کرنے کو کہا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے یہاں پر اخرج، تم نکلو، یعنی یہ ہوا واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ اخرجا، تم دونوں نکلو، تثنیہ مذکر حاضر۔ اخرجو، تم سب نکلو، جمع مذکر حاضر۔ اخرجی، تم ایک عورت نکلو، واحد مؤنث حاضر۔ اخرجا، تم دونوں عورتیں نکلو، تثنیہ مؤنث حاضر۔ اخرجنا، تم سب عورتیں نکلو، جمع مؤنث حاضر۔ ایک اور فعل استعمال کیا گیا ہے افرح، تم خوش ہو، واحد مذکر حاضر۔ افرحا، تم دونوں خوش ہو، تثنیہ مذکر حاضر۔ افرحو، تم سب خوش ہو، جمع مذکر حاضر۔ افرحی، تم ایک عورت خوش ہو، واحد مؤنث حاضر۔ افرحا، تم دونوں عورتیں خوش ہو، تثنیہ مؤنث حاضر۔ افرحنا، تم سب عورتیں خوش ہو۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا افرح اور اخرج کے ذریعے سے۔ اب یہ سمجھ میں ہمیں آیا ہے نہیں آیا ہے وہ سمجھنے کے لیے لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے افعال کو پہلے تو موجودہ شکل میں اردو میں ترجمہ کیجئے، پھر ان کو فعل امر میں تبدیل کر کے ترجمہ کیجئے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ فعل ہے یہاں پر تعبدو، عبدہ یعبدو، عبادت کرنا، اور سجدہ یسجدو، سجدہ کرنا، اور منع یمنعو، روکنا، انکار کرنا۔ تو اس سے فعل کی جو 6 شکلیں ہو سکتی تھی، 6 صیغے ہو سکتے تھے حاضر کے پہلے، وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور پھر انہی کو امر میں ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ تعبدو، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ عبادت کرتے ہیں۔ تعبدانی، آپ دونوں عبادت کرتے ہیں۔ تعبدون، آپ سب لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تعبدین، آپ عبادت کرتی ہیں۔ تعبدانی، آپ دونوں عبادت کرتی ہیں۔ تعبدنا، آپ سب عبادت کرتی ہیں۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کر لیا جو لکھا ہوا ہے اس کا۔ آئیے اب اس سے امر بناتے ہیں۔ تو دیکھیے امر بنا ہوا ہے اس سے، تعبدو سے کیا بنے گا؟ اعبد، آپ ایک مرد عبادت کیجئے۔ تعبدانی سے بنایا جائے گا اعبدا، آپ دونوں مرد عبادت کیجئے۔ تعبدون سے بنائیں گے اعبدو، آپ سب حضرات عبادت کیجئے۔ تعبدین واحد مؤنث حاضر سے بنائیں گے اعبدی، آپ محترمہ عبادت کریں۔ اس کے بعد تثنیہ مؤنث حاضر تعبدانی، اس سے امر بنائیں گے اعبدا، آپ دونوں عورتیں عبادت کریں۔ تعبدنا جمع مؤنث حاضر، اس سے اعبدنا، آپ سب خواتین عبادت کریں۔ تسجدو واحد مذکر حاضر، آپ سجدہ کرتے ہیں۔ تسجدانی تثنیہ مذکر حاضر، فعل مضارع، آپ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ تسجدون جمع مذکر حاضر فعل مضارع،
آپ سب سجدہ کرتے ہیں۔ تسجدین واحد مؤنث حاضر فعل مضارع، آپ سجدہ کرتی ہیں۔ تسجدین آپ سجدہ کرتی ہیں۔ تسجدانی تثنیہ مؤنث حاضر فعل مضارع، آپ دونوں سجدہ کرتی ہیں۔ تسجدنا آپ سب سجدہ کرتی ہیں، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ تو تسجدو جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا، اس سے بنائیں گے اسجد، تم ایک لڑکے سجدہ کرو۔ تسجدانی تثنیہ مذکر حاضر، اس سے بنایا جائے گا اسجدا، تم دونوں لڑکے سجدہ کرو۔ تسجدون جمع مذکر حاضر، اس سے ہم بنائیں گے اسجدو، تم سب لڑکے سجدہ کرو۔ تسجدین واحد مؤنث حاضر، اس سے ہم بنائیں گے اسجدی، تو ایک لڑکی سجدہ کر۔ تسجدانی تثنیہ مؤنث حاضر، اسجدا تم دونوں لڑکیاں سجدہ کرو۔ تسجدنا جمع مؤنث حاضر، اس سے بنایا جائے گا امر، اسجدنا تم سب لڑکیاں سجدہ کرو۔ تمنعو روکنا، انکار کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تمنعو واحد مذکر حاضر فعل مضارع، آپ روکتے ہیں۔ تمنعانی تثنیہ مذکر حاضر فعل مضارع، آپ دونوں روکتے ہیں۔ تمنعون جمع مذکر حاضر فعل مضارع، آپ سب روکتے ہیں۔ تمنعین واحد مؤنث حاضر فعل مضارع، آپ روکتی ہیں۔ تمنعانی تثنیہ مؤنث حاضر فعل مضارع، آپ دونوں روکتی ہیں۔ تمنعنا جمع مؤنث حاضر فعل مضارع، آپ سب روکتی ہیں۔ اب ہم اسی سے امر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سامنے دیکھیے آپ کے لکھا ہوا ہے تمنعو سے امنع واحد مذکر حاضر امر، آپ روکیے۔ امنع تثنیہ مذکر حاضر امر، آپ دونوں روکیے، آپ دونوں انکار کیجئے۔ امنعو جمع مذکر حاضر فعل امر، آپ سب بچے روکیں، آپ سب لڑکے روکیں۔ امنعی واحد مؤنث حاضر فعل امر، آپ ایک عورت روکیے۔ امنعا تثنیہ مؤنث حاضر فعل امر، آپ دونوں عورتیں روکیں۔ امنعنا یہ جمع مؤنث حاضر فعل امر، آپ سب عورتیں روکیں۔ الحمدللہ یہ تمرین ہماری مکمل ہوئی۔ یہ ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا یہ 6 صیغے آئیں گے۔ یہ بات آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ شروع میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر کبھی تو زیر اور کبھی پیش آیا کرتا ہے، اس پر زبر نہیں آتا۔ پیش کب آتا ہے؟ جب عین جو ہے افعال کا اس کے اوپر پیش ہو تو الف کے اوپر پیش آئے گا، جیسے ینصر سے انصر، یکتب سے اکتب، یدخل سے ادخل، اور اس کے علاوہ کوئی شکل ہو، یعنی افعال کے عین کے اوپر زبر ہو یا افعال کے عین کے نیچے زیر ہو، تو پھر جو شروع کا حمزہ ہے امر کا اس کے نیچے زیر ہوا کرے گا، جیسے یضرب سے اضرب، جیسے تمنع سے امنع۔ امید ہے کہ یہ سبق آج کا سمجھ میں آیا ہوگا، تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔